جو لوگ امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہوتے ہیں، یعنی کوئی شخص آیا اور امام رکوع میں تھا، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے امام کے ساتھ رکوع کو پا لیا اس نے اس رکعت کو پا لیا۔ تو اگر امام رکوع میں تھا اور وہ آ کر نماز میں شامل ہو گیا، تو امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے، یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ اس کے بعد دوسری تکبیر کہے گا رکوع کی، ایک تکبیر اللہ اکبر یہ فرض ہے۔ اس کے بعد تکبیر انتقال، جو میں نے کل جس کے بارے میں تفصیل سے عرض کیا تھا کہ رکوع میں جانے کی تکبیر کہے گا، اور اس طریقے سے وہ نماز میں امام کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اس مولانا صاحب کی گفتگو سنی جو کہ نماز کے متعلق بتا رہے تھے، اور انہوں نے جو مسئلہ بیان کیا یہ بالکل احادیث کے موافق ہے، لیکن ایک نام نہاد اہل حدیث جو اس کے اوپر اعتراض کر رہا ہے، اس کے اعتراضات کے جوابات میں ابھی آپ کے سامنے ان کو دوں گا، تو چلو اس کو سنتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ اس مولانا صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی ہے، یقین جانیے ان مولویوں نے قوم کو ایسی الجھن میں ڈال دیا، دین کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے لفظی معنوی جس طرح بھی ہو سکا انہوں نے تعریف کی، اور قوم کے آگے وہ دین رکھا ہی نہیں جس دین کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے نازل کیا تھا۔ بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں، باقی کتابوں میں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ، بندے کی نماز ہی نہیں جس نے سورۃ فاتحہ جو ہے وہ نہ پڑھی۔ اور اس حدیث کے راوی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ، اور عبادہ بن صامت ہی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ الکتاب خلف، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا نا تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ امام آگے پہلی رکعت، پھر دوسری رکعت، پھر تیسری رکعت، پھر چوتھی رکعت، امام بلند آواز سے پڑھا رہا ہے اور آہستہ پڑھا رہا ہے، یعنی یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ جو پیچھے مقتدی ہے اس نے بھی سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ جو بندہ رکوع میں آگے ملا ہے تو اس نے سورۃ فاتحہ تو پڑھی نہیں، وہ رکوع میں ملے گا، اس کی رکعت کیسے ہوئی؟ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ صرف قوم کے ساتھ فراڈ ہے، قوم کے ساتھ دھوکہ۔ جب اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، اللہ کا پیغام آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہے۔ پہلے اس حدیث کو ضعیف تو ثابت کرو، اس کا تو آپ جواب دیں، آپ وحی کا انکار کر رہے ہیں۔ حضرت آپ نے کہا کہ ان مولیوں نے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا، پھر آپ نے کہا کہ قوم کے سامنے وہ دین رکھا ہی نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کیا۔ پھر آگے آپ نے حدیث پیش کی بخاری شریف کے حوالے سے، بندے کی نماز ہی نہیں جس نے سورۃ فاتحہ جو ہے وہ نہ پڑھی۔ پھر آپ نے کہا کہ جو رکوع میں ملا ہے اس نے فاتحہ پڑھی ہی نہیں، اس کی رکعت کیسے ہوئی؟ پھر آپ نے کہا ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ صرف قوم کے ساتھ فراڈ ہے۔ جب اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، اللہ کا حکم آ گیا، پھر آپ نے کہا کہ آپ وحی کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ آپ نے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور وہ دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ آپ قوم کے سامنے بیان نہیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت بخاری شریف کی حدیث آپ نے پڑھی، اور بخاری شریف میں یہ بھی ہے ان ابی بکرۃ انہ انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو راکع فرکع قبل ان یصل الی الصف فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال زادک اللہ حرصا ولا تعود۔
یہ بھی بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو یہ نہیں فرمایا کہ آپ دوبارہ اپنی نماز کو مکمل کرے اور آپ کی رکعت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ صحابی جو اس نے تو فاتحہ نہیں پڑھی اور ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے تو پھر یہ بھی کہیں کہ اس صحابی کی نماز نہیں ہوئی، اور اگر یہ دین کے ساتھ کھلواڑ ہے تو نعوذ باللہ پھر یہ اعتراض آپ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کریں کہ اس بندے کی رکعت نہیں ہوئی اور اللہ کے رسول نے اس کو یہ نہیں فرمایا کہ آپ دوبارہ نماز پڑھے اور آپ کی رکعت نہیں ہوئی۔ چلے آگے آپ کیا کہتے ہیں بتائیں ذرا۔ اور کچھ ایسے جاہل بھی ہیں جو کہتے ہیں قرآن پڑھا جائے تو اس وقت خاموشی کے ساتھ سنو۔ اور بھائی پورا قرآن اور قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے۔ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قرآن کریم کی تفسیر کو معنی اور مفہوم کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ اچھا، آپ نے کہا کہ کچھ ایسے جاہل ہیں جو کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی کے ساتھ سنو، اور یہ قرآن کی آیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تفسیر اور وقوع کو زیادہ آپ نہیں سمجھتے۔ تو حضرت یہی اعتراض آپ جو ہے وہ صحابہ کرام پر کرے، چونکہ قرآن کی آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق نماز کے ساتھ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق فرض نماز کے ساتھ ہے، اور ان حضرات کا قول قرطبی، ابن کثیر، طبری، بغوی اور منار اور کبیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد نماز میں خاموش رہنا ہے۔ اور اسی طرح مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، ان سے بھی یہی منقول ہے۔ حضرت بشیر بن جابر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی اور چند آدمیوں کو انہوں نے امام کے ساتھ قرات کرتے ہوئے سنا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ تم سمجھ اور عقل سے کام لو، جب قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس کی طرف کان لگاؤ اور خاموش رہو جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے۔ یہ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے۔ تو آپ یہ فتویٰ ان کے اوپر پہلے لگائیں اور بعد میں ان علماء پر لگائیں۔ اب آگے آپ فرمائیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جو حدیث مبارکہ میں نے بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کی طرف سے وحی ہے، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرآن کو اس آیت مبارکہ کو زیادہ سمجھتے تھے۔ اور یہ جو مولانا صاحب کہہ رہا ہے کہ رکوع میں آگے مل گیا میری رکعت کے اندر آخری پیچھے آ کے اللہ اکبر پڑھنا، یہ کہاں لکھا ہے کہ جب امام رکوع میں آئے تو بہت پیچھے اللہ اکبر کہے اور رکوع میں جاتے ہوئے پھر کہے؟ تو یہ کس حدیث میں لکھا ہے کہ جب امام رکوع میں ہے تو اس وقت پیچھے آ کے بہت اللہ اکبر کہے اور پھر رکوع میں جاتے ہوئے پھر اللہ اکبر کہے؟ یہ کس حدیث میں ہے؟ عجیب بات ہے۔ حضرت آپ نے کہا یہ جو مولانا صاحب کہہ رہا ہے کہ رکوع میں امام کے ساتھ مل جائے، یہ کہاں لکھا ہے؟ تو یہ مختلف احادیث میں ہے، اور شروع میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف کی روایت پڑھی کہ جس میں ایک صحابی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں اسی طرح شامل ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں فرمایا کہ آپ اپنی نماز کو مکمل کر لے کہ آپ کی نماز مکمل نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا۔ پھر آپ نے کہا کہ یہ کس حدیث میں ہے کہ رکوع جاتے ہوئے تکبیر کہیں؟ حضرت یہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے کہ نماز میں ایک حالت سے دوسری حالت میں جاتے ہوئے تکبیر کہنی چاہیے۔ تو اس حضرت نے جو بیان کیا وہ صحیح ہے تاکہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے۔ آگے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ذرا فرمائیے۔
یعنی قوم کے ساتھ دھوکہ، اور قوم کی بھی عجیب ہی حالت ہے بھائی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی نا، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ جو بندہ پیچھے امام کے آیا ہے، اگر اس نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے تو پھر رکوع میں گیا تو اس کی رکعت ہوگی۔ اگر اس نے رکوع میں جانے سے پہلے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی رکعت نہیں ہوگی، وہ رکعت بعد میں پوری کرے۔ تو بالکل قوم کے ساتھ دھوکہ آپ کر رہے ہیں کہ دین جو ہے وہ مکمل آپ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ لوگوں کے سامنے دونوں حدیثیں پیش کرتے کہ یہ دو احادیث ہے اور ان سے ثابت ہوتا ہے کہ اس طرح کرنا صحیح ہے، لیکن آپ نے اس طرح نہیں کیا، اور جنہوں نے دونوں احادیث کے مطابق مسئلہ بتا دیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور نام آپ نے رکھا ہے اہل حدیث۔ نمبر 2، ہم آپ کی بات مان لیں گے، لیکن آپ ایک صحیح صریح غیر معرض حدیث پیش فرمائیں کہ جس میں ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جو اس طرح نماز پڑھے کہ جو امام کے ساتھ آ کے رکوع میں مل جائے، اس کی رکعت نہیں ہوئی، وہ دوبارہ اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ یہ صحیح صریح غیر معرض حدیث آپ پیش فرمائیں گے تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ واقعی یہ مولانا صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ فراڈ کر رہے ہیں۔ اب آگے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میری اللہ سے دعا، اللہ قوم کو جو صحیح دین ہے اللہ اسی کو سمجھنے کی، اسی پہ عمل کرنے کی، چلنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آمین۔ ہم آپ کی دعا پر آمین کہیں گے اور ساتھ میں یہ دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائیں کہ آپ لوگ دھوکہ بازی سے باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور تمام مسلمانوں کا حامی اور ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔